بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیش خدمت ہے خبر نامہ، اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ ایران میں پارلیمنٹ نے ایک متنازع بل منظور کیا ہے جس کے تحت حجاب اور لازمی لباس قوانین کی خلاف ورزی کرنے والی خواتین کو سخت سزائیں دی جا سکیں گی۔ اسلامی ضابطۂ لباس کی خلاف ورزی کرنے والی خواتین کو زیادہ سے زیادہ 10 سال تک قید کی سزا دی جا سکے گی اور ان پر جرمانہ بھی عائد کیا جا سکے گا۔ اراکین اسمبلی نے آزمائشی بنیادوں پر قانون سازی کی 3 سال کی مدت کی منظوری دی، جس کی حق میں 152 اور مخالفت میں 34 ووٹ ڈالے گئے، جبکہ 7 اراکین نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا۔ خیال رہے کہ ایران میں گزشتہ برس بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہروں کے بعد سے خواتین ملک میں نافذ العمل سخت ضابطۂ لباس کی خلاف ورزی کرتی نظر آ رہی ہیں۔ برطانیہ کے دوسرے بڑے شہر برمنگھم میں حجاب پہننے والی مسلم خواتین کی ستائش کے لیے اسٹیل کا ایک مجسمہ نصب کیا جائے گا۔ اس مجسمے کو لوک پیری نے ڈیزائن کیا ہے، جسے اکتوبر میں ویسٹ مڈلینڈ کے علاقے سمتھ وک میں رکھا جائے گا۔ اسٹیل کا یہ مجسمہ 5 میٹر لمبا اور 1 ٹن کے قریب وزنی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ یہ دنیا میں اپنی نوعیت کا پہلا مجسمہ ہے۔ اس فن پارے کو حجاب کی طاقت کا نام دیا گیا ہے، جس میں ایک مسلم خاتون کو حجاب میں دکھایا گیا ہے۔ مجسمے کے نیچے یہ الفاظ کندہ ہیں کہ یہ عورت کا حق ہے کہ وہ اپنے پہننے کے لیے کچھ بھی منتخب کرے، اسے محبت اور اکرام دیا جائے۔ مجسمہ ساز لوک پیری نے کہا کہ حجاب کی طاقت ایسا فن پارہ ہے جو اسلامی عقیدے سے تعلق رکھنے والی ان خواتین کی نشاندہی کرتا ہے جو حجاب لیتی ہیں۔ سکھ رہنما کے قتل کے بعد سے کینیڈا اور بھارت کے درمیان کشیدگی برقرار ہے۔ بھارت نے کینیڈا میں موجود بھارتی شہریوں کے لیے ایڈوائزری جاری کرتی ہے، جس میں کینیڈا میں بڑھتی بھارت مخالف سرگرمیوں پر وہاں موجود بھارتیوں کو احتیاط کا مشورہ دیا گیا ہے۔ بھارتی وزارت خارجہ کا کہنا ہے کہ کینیڈا میں بھارت مخالف ایجنڈے کی مخالفت پر سفارتکاروں کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ بھارتی شہری کینیڈا کے مخصوص علاقوں کے سفر سے گریز کریں۔ اس سے قبل سفارتی تناؤ کے بعد کینیڈین حکومت نے بھی اپنے شہریوں کے لیے ٹریول ایڈوائزری جاری کر دی تھی۔ ٹیکنالوجی کمپنی اسپیس ایکس کے بانی ایلون مسک کا کہنا ہے کہ ان کی کمپنی نیورا لنک پہلی بار آزمائشی طور پر انسانی دماغ میں چپ نصب کرنے کے لیے تیار ہے۔ اسے وائرلیس برین کمپیوٹر انٹرفیس BCI کے انسانی ٹرائل کے لیے لوگ درکار ہیں۔ یہ چپ اس بات کا جائزہ لے گی کہ کیا فالج زدہ افراد اپنی سوچ کے ذریعے بیرونی ڈیوائسز کو کنٹرول کر سکتے ہیں یا نہیں۔ ایلون مسک نے ٹویٹ کرتے ہوئے کہا کہ جلد ہی پہلی نیورا لنک ڈیوائس ایک مریض میں نصب کی جائے گی، جس کے ذریعے بعد ازاں پورے جسم کی حرکت بحال کی جا سکے گی۔ بھارتی خلائی ایجنسی کے سابق سربراہ کرن کمار نے کہا ہے کہ چاند پر بھیجے گئے مشن کے دوبارہ فعال ہونے کے امکانات ہر گزرتے گھنٹے کے ساتھ کم ہو رہے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ چاند پر منجمد کرنے والے انتہائی کم درجہ حرارت کی وجہ سے مشن شاید دوبارہ فعال نہ ہو سکے۔ چاند کے قطب جنوبی پر رات میں درجہ حرارت -200 سے 250 ڈگری تک گر جاتا ہے۔ قمری دن کے اختتام تک مشن فعال کرنے کی کوشش جاری رہے گی۔ چاند پر ایک دن اور رات کا دورانیہ زمین کے 14 دنوں سے زائد کا ہوتا ہے۔ یاد رہے کہ بھارتی خلائی ایجنسی نے جمعے کو چندریان 3 سے سگنل نہ ملنے کا بتایا تھا۔ بھارت کا چاند مشن چندریان 3 23 اگست کو چاند کے جنوبی حصے میں اترا تھا۔ یہ تھا اہم عالمی خبروں کا خلاصہ۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، جمعرات 28 ستمبر سن 2023، صفحہ 8۔